السلام علیکم دوستو، ہوری نیوز چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، روزگار کی تلاش ایک بار پھر سینکڑوں نوجوانوں کی جان لے گئی۔ یونانی سمندر کے راستے یورپ جانے والی کشتی ڈوب گئی، جس نے سینکڑوں سوالات جنم دیے۔ اس سانحے میں کئی پاکستانی جاں بحق ہوئے، جبکہ زندہ بچ جانے والے 12 پاکستانیوں نے ایسے ہوش ربا حقائق سے پردہ اٹھایا کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ کیا اس کشتی کو جان بوجھ کر ڈبویا گیا؟ پاکستانی نوجوانوں کو سب سے نچلے حصے میں کیوں رکھا گیا؟ اور انسانی سمگلنگ کرنے والے درندے کیسے انسانی جانوں کو داؤ پر لگاتے ہیں؟ یہ سب کچھ آج ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ناظرین گرامی، یہ 14 جون بدھ کا دن تھا جب یونان کے جنوبی ساحل کے قریب تارکین وطن سے بھری ایک کشتی الٹ گئی اور سینکڑوں نوجوان بپھرے ہوئے سمندر میں جا گرے۔ یہ افراد روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طریقے سے یورپ جا رہے تھے۔ کشتی چھوٹی تھی اور اس پر سوار افراد کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ ماہی گیری کے لیے استعمال ہونے والی اس معمولی سی کشتی پر 800 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں 300 کے قریب پاکستانی بھی شامل تھے۔ کشتی ڈوبنے کے اس واقعے میں اب تک کم از کم 300 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ بیشتر لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس کشتی پر 750 سے زائد افراد سوار تھے، جن میں سے 100 کے لگ بھگ بچے ہو سکتے ہیں۔ یونانی حکام اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے کہ اس کشتی پر بڑی تعداد میں تارکین وطن سوار تھے۔ یونانی حکام نے اسے تاریخ کا سب سے بڑا بحری سانحہ قرار دیا اور یونان میں 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا گیا۔ امدادی کارکن اب بھی سمندری علاقے کی تلاش کر رہے ہیں، جہاں کشتی جنوب مغربی ساحل سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر الٹ گئی اور اس میں سوار سبھی افراد سمندر میں غرق ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن شروع ہونے تک متعدد افراد پانی کے بہاؤ سے بہہ کر نامعلوم سمتوں کی جانب چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کی امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس واقعے پر یونان کے کوسٹ گارڈز کو کشتی پر سوار افراد کی مدد نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یونان کے ایک نجی ٹی وی چینل نے وضاحت کی کہ اس واقعے کے تناظر میں 11 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے زیادہ تر مصری شہری ہیں۔ یہ کشتی لیبیا کی بندرگاہ توبورگ سے اٹلی جا رہی تھی۔ اسی دوران یہ سمندر میں غرق آب ہو گئی۔ لاپتہ ہونے والوں میں سے کچھ کے اہل خانہ اپنے پیاروں کی تلاش میں یونان پہنچ چکے ہیں اور وہاں رو رو کر ہلکان ہو رہے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے پیارے زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ کشتی جب عین سمندر کے وسط میں پہنچی تو پانی فراہم کرنے والے کوسٹ گارڈز نے اس کشتی کو پانی فراہم کیا۔ صورتحال اس وقت مزید پیچیدہ ہوئی جب پانی کی فراہمی کے دوران کوسٹ گارڈز نے کشتی پر رسیاں پھینکیں، جبکہ زندہ بچ جانے والے چند افراد نے یہ انکشاف بھی کیا کہ پینے کے پانی کے حصول کے لیے کشتی میں لڑائی شروع ہو گئی اور یوں اس کا توازن بگڑنے لگا۔ تاہم اس معاملے کو جلد ہی حل کر لیا گیا اور کشتی پر موجود انتظامیہ نے تارکین وطن کو خبردار کیا کہ وہ تحمل سے کام لیں، مگر بدھ کے روز کشتی کا انجن خراب ہو گیا اور اس خرابی کی وجہ بھی اوور لوڈنگ بتائی جاتی ہے۔ انجن کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور اس کوشش میں یہ کشتی کھلے سمندر میں 7 گھنٹے تک رکی رہی، مگر انجن کو مکمل طور پر ٹھیک نہیں کیا جا سکا۔ جب یہ کشتی یونانی سمندر کے جنوبی ساحل سے 50 میل دور تھی تو ریسکیو ٹیم ان تک پہنچی۔ ایک بڑے بحری جہاز پر موجود کوسٹ گارڈز اور ریسکیو ٹیم نے کشتی کی جانب رسیاں پھینکیں تاکہ اسے باندھ کر کنارے پر لے جایا جائے، لیکن بڑے بحری جہاز نے جیسے ہی چھوٹی کشتی کو کھینچا تو وزن زیادہ ہونے کے باعث وہ ڈول کر الٹ گئی۔ دوستو، اس سانحے کے خوفناک حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے زندہ بچ جانے والوں نے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ ان ویڈیوز میں ایک نوجوان بتا رہا ہے کہ ہماری کشتی کو جان بوجھ کر ڈبویا گیا اور پھر ہمیں بچایا بھی نہیں گیا۔ کافی دیر تک وہاں 4 شپس کھڑے رہے، لیکن کسی نے ہمیں بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی آیا، مگر وہ آسمان میں ہی پرواز کرتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک کارگو شپ بھی وہاں سے گزرا، لیکن وہ لوگوں کو بچانے کی بجائے وہاں سے نکل گیا۔ اس انسانیت سوز واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانیت بالکل مر چکی ہے۔ بے یارو مددگار افراد کو ڈوبتا دیکھ کر ریسکیو ٹیمز نے انہیں بچانے کی زحمت نہیں کی،
زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے انکشاف کیا کہ وہ خود تیر کر ساحل تک پہنچے۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بغیر کمپاس کے ساحل کی سمت تیرتے گئے اور قدرت نے انہیں ساحل پر پہنچا دیا، وگرنہ ان کی بھی موت واقع ہو جاتی۔ جبکہ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ کشتی انتظامیہ نے چن چن کر پاکستانیوں کو کشتی کے سب سے نچلے حصے میں رکھا، جس کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں رہنے والے خاندان اپنوں کو زندہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ آزاد کشمیر کے رہائشی خوشحال خان بتاتے ہیں کہ میرا بھتیجا شہباز محمود سعودی عرب میں حجام کا کام کرتا تھا اور وہاں پر اچھے خاصے پیسے کما لیتا، مگر پھر اس نے یورپ جانے کا منصوبہ بنایا اور پاکستان آ گیا اور بغیر کسی کو بتائے کشتی میں سوار ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والوں میں ان کا بھتیجا شہباز محمود اور 3 پڑوسی چودھری آزاد، چودھری ناصر اور نبیل بٹ بھی شامل ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ شہباز کو اس کے والد نے منع کیا، مگر وہ 2 ماہ پہلے سعودی عرب سے واپس پاکستان آیا، گھر میں صرف 5 دن رہا اور پھر یورپ کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ خوشحال کے مطابق ان کے بھتیجے شہباز کے 2 بچے ہیں اور وہ اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا، مگر اب یہ معلوم نہیں کہ شہباز زندہ ہے یا پھر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس حادثے میں 200 کے قریب پاکستانیوں کے ڈوب جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مصر کے نوجوان بھی اس سانحے کا شکار ہوئے جو غیر قانونی طریقے سے یورپ جا رہے تھے۔ دوستو، جہاں یہ سانحہ قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بنا، وہیں انسانی سمگلنگ کرنے والوں کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت ان انسانی سمگلروں کی تلاش میں ہے جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے نوجوانوں کو کشتی پر سوار کروایا۔ کشتی حادثے کے بعد ریسکیو کیے گئے افراد کے بیانات کے ذریعے 14 پاکستانی انسانی سمگلروں کے نام سامنے آئے۔ انسانی سمگلرز کی شناخت سامنے آنے کے بعد گرفتاری کے لیے FIA کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ FIA کے ذرائع کے مطابق انسانی سمگلرز میں سے 5 کا تعلق گجرات سے ہے، جن کے نام شفقت، فیصل سنیارا، آصف سنیارا، حاجی ذوالفقار اور میاں عرفان ہیں۔ انسانی سمگلر ریاست اور جاوید اقبال کے نام بھی سامنے آئے، جبکہ منڈی بھاولدین کے ساجد وڑائچ اور مدثر کا نام بھی سامنے آیا۔ FIA کے ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ڈسکا کا رانا نقاش اور عابد کے نام بھی انسانی سمگلرز کے طور پر سامنے آئے۔ مرید کے کا انسانی سمگلر ریاست اور سیالکوٹ کا ندیم اسلم بھی انسانی سمگلنگ کے کام میں ملوث ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے انسانی سمگلر طلعت کیانی کا نام بھی سامنے آیا، جن کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکام کو چاہیے کہ ایسے انسانی درندوں کو عبرت کا نشان بنائیں تاکہ وہ نوجوان نسل کو لالچ دے کر ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس سانحے میں ہلاک ہونے والے مسلمانوں کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی معلومات۔ یہ معلومات کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی مزید حیران کن اور دلچسپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔